اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فأولئك مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ عزیز سامعین، دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کا کلام، اللہ کا فرمان جو کتاب اللہ قرآن کی شکل میں ہے، اور دوسرا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان جو حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ان دو کو اگر الگ کر دیا جائے تو دین کامل نہیں رہتا، دین پر عمل ممکن نہیں۔ اسی لیے دشمنان اسلام نے بھی ہمیشہ یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کے دین کو مشکوک کرنے کے لیے یہ جو دو بنیادی چیزیں ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کے ذہن میں شک پیدا کیا جائے، اور اس کے لیے خاص طور پہ ہدف اور نشانہ بنایا جاتا ہے حدیث مبارکہ کو، کہ اگر حدیث کے بارے میں ذہنوں میں شک پیدا ہو گیا تو پھر قرآن مجید اکیلا اس کے الفاظ جو ہیں وہ اجمالی ہیں، ان کی تفصیل اپنی مرضی سے کرو، پھر پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو قرآن کے الفاظ کو تو پھر ایک کھیل بنا لیا جائے گا۔ حضرات، آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داری بیان فرمائی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کریں۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داری ہے قرآن کی وضاحت کرنا، قرآن کی تفسیر کرنا، تو وہ وضاحت، وہ تفسیر اسے حدیث کہتے ہیں۔ اگر اس وضاحت کو، اس تفسیر کو قرآن سے الگ کر دیا جائے گا تو قرآن کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ۔ یہ دوسری بات کہ یہ تفسیر بھی، قرآن کی یہ وضاحت جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کرتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، وہ بھی اللہ کی وحی سے کرتے ہیں۔ تو ہم یوں کہیں کہ یہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ اب اس آیت میں ان علینا جمعہ وقرآنہ فرمایا میرے نبی اس قرآن کو آپ کے دل پہ محفوظ کرنا، جمع کرنا، آپ کو پڑھانا ہماری ذمہ داری۔ ثم ان علینا بیانا، پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری۔
تو یہ تفسیر، یہ قرآن کی وضاحت بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سکھائی ہے۔ تو آپ نے وہ تفسیر کی، وہ حدیث، تو گویا کہ وہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ آگے اس کی دوسری دلیل لیتے ہیں، قرآن مجید میں ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ یہ جب بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا تو اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، یہ آپ پہلے جس قبلے پر تھے، یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یہ ہم نے اس لیے بنایا۔ ہم نے کیا مانا ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا، ہم نے بنایا، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے اللہ نے دیا۔ اب پورے قرآن میں دکھائیں کہاں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو؟ تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کا حکم قرآن کے علاوہ بھی پیغمبر علیہ السلام کو ملا ہے، اسے حدیث کہتے ہیں۔ آئیے تیسری دلیل سورہ حشر ہے، غزوہ بنو نذیر میں جب یہودیوں نے وہ پناہ لے لی، ایک طرف ان کے درخت تھے، باغات تھے، وہاں پناہ لے لی، مسلمانوں کو وہاں سے نقصان پہنچاتے تھے، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ درخت کاٹنے کا حکم دیا، درخت کاٹ دو۔ اب ان کی طرف سے یہ اعتراض ہوا کہ تم کہتے ہو نبی بڑا امن والا ہے، یہ تو بڑے انصاف والے ہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، یہ درخت کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، تم نے جو درخت کاٹا ہے یا چھوڑا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ درخت نبی نے اپنی مرضی سے نہیں کاٹے، فباذن اللہ، اللہ کے حکم سے کاٹے ہیں۔ بتاؤ وہ کہاں ہے حکم کے درخت کاٹ دو؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے۔ تو بات سمجھ آتی ہے اللہ کے احکام قرآن کے علاوہ بھی پیغمبر علیہ السلام پہ نازل ہوئے۔ چوتھی مثال، قرآن کہتا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، اے نبی ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی طرف کی، ان کے بعد انبیاء کی طرف کی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام ان کی طرف کی۔ نوح علیہ السلام پہ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت یعقوب پہ کون سی کتاب اتری؟ حضرت ادریس علیہ السلام پہ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی وہی کتاب کے علاوہ بھی انبیاء پر نازل ہوتی ہے۔ کتنے انبیاء ہیں جن کو کوئی کتاب نہیں ملی؟ تو فرمایا انا اوحینا الیک، آپ کی طرف بھی ویسے ہی وحی کی ہے، ویسے ہی کی ہے جیسے ان کی طرف کی ہے۔ تو ان کی طرف وحی کتاب کے بغیر بھی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی طرف بھی وحی کتاب کے بغیر بھی ہے۔ پانچویں دلیل، قرآن کہتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، اللہ کسی بندے سے بات کرتے ہیں تو تین طریقے، ما کان لبشر، اللہ کسی بشر، کسی انسان سے بات نہیں کرتے مگر تین طریقے، الا وحیا او من وراء حجاب
او یرسل رسولا، ڈائریکٹ بات کریں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اور من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بات ہو. یا تیسرا ہے او یرسل رسولا، یا اللہ اپنا پیغام دینے والا فرشتہ بھیج دیتے ہیں جو وحی لے کے آتا ہے. اب وحی کے یہ 3 طریقے ہیں، تینوں طریقوں پر رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر تینوں طریقوں پر وحی نازل ہوئی ہے تو قرآن تو صرف ایک طریقے پر نازل ہوا ہے. قرآن کو تو صرف جبریل لے کے آئے، وہ ڈائریکٹ کلام جو ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ قرآن تو روح امین لے کے آئے، جبریل لے کے آئے، علی قلبک، تیرے دل پہ اتارا. تو قرآن سارا کا سارا وہ جبریل لے کے آئے، یہ وحی کا ایک طریقہ ہے، وحی کے باقی 2 طریقے وہ کہاں گئے پھر؟ تو بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، اور وہی اسے حدیث کہا جاتا ہے. حضرات تیسری بات سمجھے، حدیث کی اہمیت کیا ہے. یہ حدیث قرآن کی محافظ ہے، قرآن کی پہرے دار ہے. اگر حدیث کو الگ کر دیں گے تو قرآن پر عمل ممکن نہیں رہے گا. بلکہ یہ کہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ دعویٰ کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین مکمل ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب قیامت تک آنے والے مسائل اب اس دین میں بیان ہو چکے، اب کسی اور بیان اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر حدیث کو الگ کر دیں گے تو دین مکمل نہیں رہتا. آئیے مثال سے سمجھتے ہیں. قرآن پر عمل حدیث کے بغیر کیا ممکن ہے؟ اللہ کہتے ہیں، میں بڑی باریک مثالیں دوں تو شاید بات نہ سمجھ آئے. ارکان اسلام کو لے لیں. اسلام کے 5 رکن جو بالکل بنیادی اور واضح چیزیں، آپ حدیث کو چھوڑ کے ان پر عمل کر کے دکھا دیں. مثلا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. جی کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کب پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہے، قرآن سے دکھائیے ذرا کہاں آیا ہے قرآن میں؟ اگر حدیث نہیں ہے دلیل، حدیث اگر دین نہیں ہے تو پھر اس حکم پر عمل کر کے دکھائیے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. 4 رکعتیں ظہر ہے، 4 رکعتیں عصر ہے، 3 رکعتیں مغرب ہے، کہاں قرآن میں آیا ہے؟ اب یہاں ایک اور بہانہ بنایا جاتا ہے، جو جیسے جوید احمد غامدی صاحب وہ یہاں کہتے ہیں کہ جی حدیث حجت نہیں ہے، سنت حجت ہے. یہ فرق بھی اپنی طرف سے کر لیا. محدثین نے یہ فرق نہیں کیا، کہتے ہیں حدیث حجت نہیں، سنت حجت ہے. سنت کسے کہتے ہیں؟ جی جس پر رسول اللہ کے دور سے عمل چلا آ رہا ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے، وہ سنت ہے، وہ حجت ہے. ہم کہتے ہیں چلے یہ آپ نے اپنی طرف سے تعریف کی ہے، لے لو. تو پھر بھی نماز پر عمل کر کے دو. کیا نماز پہ اتفاق ہے؟ ہاتھ باندھنے ہیں، پہلا کام کہاں باندھنے ہیں؟ اتفاق ہے. رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اتفاق ہے. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ اتفاق ہے. رکوع کے بعد کھڑے ہو کے دعا پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ اتفاق ہے. 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ اتفاق ہے. اتفاق تو اس میں بھی نہیں ہے. تمہاری تعریف کے مطابق بھی نماز کے اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا. قرآن پر بلکہ بنیادی جو اسلام کے ارکان ہیں ان پر بھی عمل نہیں ہو سکتا اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے.
اسی طرح دوسرا جو اسلام کا تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، اس پر دیکھیں اللہ تو کہتے ہیں آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، جیسے ہمیں دعا میں سکھایا گیا ہے وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اللہ وَزَكِّهَا، اس کو پاک کر دے، پاک کرنا۔ اب حدیث کو چھوڑ دے، ایک بندہ یہ کہے کہ بھئی زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا ہے، میرے پاس جتنا مال تھا میں نے اس کو دھو دیا ہے، پاک ہو گیا، بس عمل ہو گیا نا۔ معنی تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ صلاۃ جو نماز کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی دعا کرنا بھی ہے۔ تو ایک بندہ جب اذان ہو ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیا کرے، حکم پہ عمل ہو گیا نا۔ پھر کون بتائے گا کہ یہاں صلاۃ کا معنی یہ نہیں ہے؟ یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بتائیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا حدیث قرآن پر پہرے دار ہے، محافظ ہے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو قرآن پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر جن لوگوں نے چھوڑا، حدیث کو چھوڑ کے جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو اس کی مثالیں کیا ملتی ہیں؟ وہ غلام احمد پرویز، اس کی مثال لے لیں۔ وہ تفسیر کرتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ بڑا مشہور قصہ ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ کہتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح نہ کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یہ تسبیح نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ بڑا واضح سا معنی ہے، لیکن چونکہ اس کے نزدیک حدیث تو دلیل نہیں ہے، یہ سارا قصہ تو حدیث میں بیان ہوا ہے، قرآن میں تو بیان نہیں ہوا تفصیل سے، تو اس کا معنی کیا کرتا ہے؟ مسبحین، اس کا ایک معنی، لفظی معنی یہ بھی ہے تیراکی کرنا، تیراکی کرنا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حالت احرام میں تھے، تو ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر نے مجھے کہا عبداللہ آؤ ہم نسبح، ذرا تیراکی کا مقابلہ کرتے ہیں کہ کس کا سانس لمبا ہے، یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس کا ایک معنی ہے تیراکی کرنا۔ اب ترجمہ کرتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ اچھے تیراک نہ ہوتے، تیراکی کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ ترجمہ تو اس کا صحیح ہے، چونکہ لفظی طور پہ مسبحین کا معنی ٹھیک ہے۔ کون بتائے گا کہ یہ معنی یہاں ٹھیک نہیں ہے، یہاں اللہ کی مراد یہ نہیں ہے، مراد پیغمبر علیہ السلام بتائیں گے۔ اگر اس کو نکال دیا جائے گا، حدیث کو سامنے نہ رکھا جائے گا، تو قرآن کا مفہوم آپ بیان نہیں کر سکتے، پھر یہ کھیل بن جائے گا، جو چاہے جس کا چاہے جو ترجمہ کر دے۔ اسی کی دوسری مثال لے لیں، وہ سورہ فیل کی تفسیر کرتے ہوئے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اس کی تفسیر میں وہ پرویز لکھتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اب یہ سب کو پتہ ہے کیا معنی ہے کہ ان پر ابابیل پرندے بھیجے، ابرا کافر کے لشکر پر، ان کو تباہ کرنے کے لیے اللہ نے وہ پرندے بھیجے۔ لیکن چونکہ اس کے نزدیک حدیث کی رکاوٹ کوئی نہیں، اس کو عقل نہیں مانتی کہ وہ اتنے بڑے بڑے ہاتھی اور چھوٹے سے پرندے، چھوٹی سی کنکری، وہ کیسے ان کو مار دے، اس کی عقل نہیں مانتی۔ تو ترجمہ کرتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے ان پر ہاتھیوں کے جھنڈ بھیجے، کیونکہ لغت میں یہ بھی معنی ہے اس کا، ابابیل کا ایک معنی یہ بھی ہے، ہاتھیوں کے جھنڈ بھیجے۔ بھئی اگر حدیث کو چھوڑ دو گے تو پھر یہی نقصان ہوگا، جس کا جو چاہے گا قرآن کی تفسیر، قرآن کا معنی مفہوم بیان کرے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، روکنے والا نہیں ہے۔ تو در حقیقت
حدیث کے بارے میں شک پیدا کرنے والے وہ دین میں اپنی منمانی چاہتے ہیں، چونکہ اس میں رکاوٹ حدیث ہے اس لیے سب سے پہلے حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں، تاریخ اٹھائیں، مسلمانوں میں سب سے پہلا وہ فرقہ جو عقیدے میں گمراہ ہوا، خوارج کا فرقہ، انہوں نے بھی یہی کیا تھا۔ قرآن کی آیت کو لے کے اپنی مرضی کا مفہوم، حدیث کا جب انکار ہوگا تو پھر اپنی مرضی ہوگی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے، آپس میں اختلاف ختم کرنے کے لیے دو بندے متعین کر دیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو مقرر کیا گیا۔ یہ دو بندے مل کے جو فیصلہ کر دیں دونوں فریق مانے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ ہم نے فیصلے کا اختیار ان کو دے دیا، جو کریں گے ہم مانیں گے۔ تو یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت سے ایک فرقہ نکلا جنہیں خارجی کہتے ہیں۔ یہ پہلا فرقہ تھا، خارجی۔ کیا کہنے لگے؟ جی آپ دونوں نے قرآن کا انکار کر دیا ہے لہذا آپ دونوں کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھی کیسے انکار کیا ہے؟ کہ لگے قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ بالکل ٹھیک ترجمہ ہے، ترجمے میں غلطی نہیں ہے۔ آپ نے فیصلے کا اختیار دے دیا ہے دونوں صحابہ کو، تو آپ نے قرآن کی اس آیت کا انکار کیا ہے، آپ کافر ہو گئے۔ یہی مسئلہ ہے، جب حدیث کو چھوڑتے ہیں تو پھر اپنی منمانی، اپنی مرضی کا مفہوم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمہ حق ہے، جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ تو قرآن کی آیت ہے، اس کا کون انکار کرے، لیکن ارید بها الباطل، اس سے جو مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے۔ تو اب دیکھیں ظاہر دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت۔ بھی یہاں یہ مفہوم نہیں ہے، یہ متعین کون کرے گا؟ یہ پیغمبر علیہ السلام بتائیں گے۔ اسی لیے ان کو درمیان سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ نکل گئے تو پھر اپنی منمانی ہے، اپنی مرضی ہے، قرآن کی آیات کا جو مرضی مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث کی اہمیت اور حجیت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حدیث تو چھوڑ دیں، اگر حجت نہیں ہے تو بتائیے آج پھر رسول اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ یعنی یہ آیت پھر ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے نبی کہہ دیں فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ آج کیسے کرنی ہے؟ کس کی پیروی کیسے ہوگی؟ قرآن کی اس آیت پر عمل کیسے کرنا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جہاں اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک اپنے جھگڑوں میں یہ آپ کو قاضی تسلیم نہ کرے، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں، میں اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ بتائیے آج یہ فیصلے پھر کیسے کرنے ہیں؟ حدیث تو حجت نہیں ہے، تو رسول اللہ کو آج کیسے قاضی ماننا ہے؟ کیسے اس آیت پر عمل ہوگا؟
تو اگر حدیث کو چھوڑ دیں گے تو قرآن پر عمل ممکن نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کیا یہ صرف صحابہ کے لیے حکم تھا یا ہمارے لیے بھی ہے؟ اگر ہمارے لیے ہے تو پھر آج رسول اللہ کی زندگی ہمیں کہاں ملے گی؟ کیسے اس پہ عمل کرنا ہے؟ حدیث حجت نہیں ہے پھر تو کوئی ہمارے پاس ایسا ذریعہ نہیں ہے۔ تو قرآن کی ان آیات پر عمل کر کے دکھائیں۔ اگر حدیث حجت نہیں ہے تو قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا۔ آئیے تیسرا پہلو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جیسے قرآن کی حفاظت کی ایسے ہی حدیث کی بھی حفاظت کی۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، ہم بات کرتے ہیں اس پہ۔ جیسے قرآن کی حفاظت کی ویسے ہی حدیث کی بھی حفاظت کی۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں محض شک پیدا کیا جاتا ہے، جی یہ حدیثیں تو 200 سال بعد لکھی گئیں، یہ تو اجمیوں نے گاڑ لی تھیں، حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں، عقل نہیں مانتی، ایسی باتیں حدیثوں میں آ گئی ہیں، ہم کیوں مانیں اس کو؟ ان اعتراضات پر بھی بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ بات کہ اللہ نے جیسے قرآن کی حفاظت کی ہے ویسے ہی حدیث کی بھی حفاظت کی ہے۔ اب قرآن کی حفاظت کیسے کی ہے؟ لوگوں کے ذریعے، انسانوں کے ذریعے، ان کے دلوں میں لوگوں نے یاد کیا، محفوظ رکھا، اور ایسے نسل در نسل ہم تک پہنچا۔ ایسے ہی اللہ نے حدیث کی بھی حفاظت کی۔ حدیث کو یاد کرنے کے لیے اللہ نے ایسے رجال پیدا کر دیے۔ اب محدثین کی زندگیوں کو دیکھیں، بات سمجھ آئے گی کہ اللہ نے حدیث کی حفاظت کے لیے باقاعدہ ایسے لوگ پیدا کیے تھے۔ مثلا صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ہیں۔ اب حافظہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، اللہ کے نبی بات بھول جاتا ہوں، اور علم کا شوق کتنا ہے، وہ پڑے رہتے ہیں، بھوک تنگ کر رہی ہے، کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے، پھر بھی پیغمبر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آقا کو جملہ بولے ابو ہریرہ سے رہ جائے، یہ نہ ہو، اس علم کو محفوظ کرنا ہے۔ تو مدینہ کا گورنر مروان ابن الحکم یہ کہتا ہے کہ ذرا امتحان تو لیں، حضرت ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، واقعی یاد ہے؟ اتنا پختہ حافظہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، کہا کچھ احادیث بیان کریں، اور پردے کے پیچھے ایک لکھنے والے کو چھپا دیا، جو یہ بولے لکھتے جانا ہے۔ وہ لکھتا جا رہا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے جا رہے ہیں۔ غالباً 400 احادیث بیان کی، 400 احادیث۔ مجلس ختم ہو گئی، اٹھ کے چلے گئے۔ 1 سال کے بعد دوبارہ بلایا، کہا حضرت وہ جو پہلے آپ نے حدیث بیان کی تھی وہ ہمیں بڑی پسند آئی تھی، بڑی اس میں عمدہ باتیں تھیں، ہم سے وہ محفوظ نہیں رہ سکی، ذرا دوبارہ بیان کر دیں۔ امتحان لینا تھا، اور پیچھے پھر کاتب کو بٹھا دیا، دیکھنا کتاب میں ویسے ہی لکھا ہے یا بدل گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے وہ 400 کی 400 حدیث دوبارہ سنائی، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا۔ یہ حافظہ اللہ نے اس دین کی، حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ نے بندوں کو دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو بڑا معروف ہے۔ جب بغداد میں آتے ہیں تو اہل بغداد نے کہا یہ ابھی نوجوان سا ہے، اتنی شہرت سنی ہے کہ حدیث کا امام ہے، اتنی حدیثیں یاد ہیں، امتحان تو لیں کہ ویسے ہی شہرت مل گئی ہے، یہ واقعی علم ہے۔ 400 علماء اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے مشورہ کیا
تھوڑی تھوڑی تبدیلی کر دو حدیثوں میں امتحان لینے کے لیے، اور تبدیلی بھی الفاظ کی نہیں، ناموں کی تبدیلی تھی۔ جو سلسلہ چلتا ہے کہ یہ حدیث فلاں نے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے بیان کی، یہ سلسلہ رسول اللہ تک پہنچتا ہے، ایک ایک نام بدل دو، کیا پتہ چلے گا؟ ایک ایک نام بدلا، 10 علماء کو تیار کیا، ہر ایک نے 10 احادیث یاد کی، وہ تبدیلی والی۔ امام صاحب بیٹھے تو کہتے جی ہم حدیثیں پیش کرتے ہیں، سنانا شروع کی۔ امام صاحب نے سنی، پہلے آدمی کی 10 حدیثیں، کہنے لگے لا عالم، مجھے نہیں پتا، کیونکہ جس راوی کا وہ نام لے رہا تھا اس راوی سے وہ حدیث نہیں تھی، تو کہا لا عالم، مجھے نہیں پتا۔ دوسرے نے پھر سنائی، کہا لا عالم۔ یوں چلتے چلتے 100 حدیث مکمل ہو گئی۔ پھر پہلے کو بلا کے کہتے ہیں بھائی تو نے جو 10 سنائی تھیں تمہاری غلط یوں ہے، صحیح یہ ہے، اس نام کی تم نے تبدیلی کی تھی۔ دوسرے کو بلایا، اس کو بھی ایسے 100 کی 100 احادیث۔ وہاں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حیرانگی اس بات پہ نہیں کہ امام بخاری نے 100 صحیح ایک مجلس میں سنا دی، وہ تو ان کو یاد تھی، حیرانگی یہ ہے کہ ایک بار سن کے ان کی غلط بھی یاد کر لی کہ تم نے غلطی یہ کی ہے۔ یہ حافظہ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، حدیث کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں کو دیا۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے ایسے رجال پیدا کیے، ایسے لوگ پیدا کیے جو پیغمبر کی ایک ایک حدیث لینے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں، فاصلہ طے کرتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے چلتے ہیں، پتہ چلا مصر میں فلاں صحابی چلے گئے ہیں، انہوں نے ایک حدیث اللہ کے نبی کی زبان سے خود سنی ہے، نبی کی زبان سے خود سنی ہے، حدیث کا پتہ ہے، لیکن تاکہ جس نے خود رسول اللہ کی زبان سے سنی ہے میں اس سے سن لوں، صرف اس بات کے لیے مدینہ سے چلتے ہیں، مصر پہنچتے ہیں۔ جب مصر کے گورنر کو پتا چلا حضرت ابو ایوب انصاری آ رہے ہیں، آیا، استقبال کیا، حضرت آئیں، خدمت کا موقع دے، کہا نہیں میں کسی کام کے لیے نہیں آیا، پیغمبر کی ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، پہلے جا کے اس سے وہ حدیث سنوں گا۔ حضرات، یہ لوگ اللہ نے پیدا کیے۔ چلیں آپ کہیں گے یہ تو آپ بڑی پرانی پرانی باتیں، صحابہ کی، تابعین کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بر صغیر کی بات کریں۔ یہاں جتنے حدیث پڑھانے والے ہیں ان میں سے 70 سے 80% کا نام اپنے اساتذہ میں بیان کرتے ہیں تو حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام آتا ہے۔ وہ عبد المنان وزیر آبادی نبینہ ہیں، حدیث حفظ کی، بخاری یاد کی، اللہ نے یہ مقام دیا کہ اب مسند پہ بیٹھ کے حدیث پڑھاتے ہیں۔ تو شاگردوں نے کہا استاد کا امتحان تو لے، واقعی ہی اتنی حدیثیں یاد ہیں، نبینہ ہیں، زبانی ہمیں پڑھاتے ہیں، یا ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں استاد سنتا رہتا ہے؟ تو یہاں بھی یہی کیا، راوی کا نام چینج کر دیا۔ وہ حدیث جو پڑھنا تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس حدیث کو نبی کریم سے بیان کرتی۔ شاگردوں نے مشورہ کیا تھا کہ آج نام بدل دینا ہے، کتابیں سامنے ہیں، ایک نے پڑھنا شروع کیا، وہ سیدہ عائشہ کا نام نہیں لیا رضی اللہ تعالی عنہا، کسی اور کا نام لے کے حدیث پڑھی۔ استاد کہتے ہیں بیٹا حدیث ایسے تو نہیں ہے، یہ حدیث تو سیدہ عائشہ نے بیان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہ لگے نہیں استاد جی کتاب میں ایسے ہی لکھا ہے، کہ مشورہ کیا تھا۔ باقی شاگرد بھی بول اٹھے جی استاد جی کتاب میں ایسے ہی لکھا ہے۔ استاد پریشان ہو گئے، اللہ تو نے بینائی چھین کے یہ نور دیا تھا، آج اس میں بھی غلطیاں ہونے لگی۔ سبق پڑھانا ختم کیا، کمرے میں جاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ آج تیرے نبی کی حدیث میں بھی میں غلطی کرنے لگا۔
روتے روتے آنکھ لگ جاتی ہے، خواب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، بیٹا حدیث میری ہے، میں نے بیان کی ہے، تیرے شاگردوں نے تیرا امتحان لیا ہے۔ اگر آج اللہ نے اس حدیث کی حفاظت کے لیے یہ بندے پیدا کیے۔ اب آئیے احادیث پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں، عام چونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، وہ جس کے دل میں جو آتا ہے، جس کو الف بے کا پتہ نہیں، حدیث کا جس نے ایک دن نہیں پڑھا وہ بھی حدیث پہ اعتراض کرتا ہے کہ جی یہ حدیثیں تو 200 سال بعد لکھی گئی، اپنی طرف سے گڑھی ہوئی ہیں۔ حالانکہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اللہ کے قرآن کو لکھتے تھے، ویسے ہی حدیث کو، پیغمبر کے فرمان کو بھی لکھتے تھے۔ ہاں وہ دور چونکہ عام لکھنے والا نہیں تھا، بڑے کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو ہر صحابی تو قرآن بھی نہیں لکھتا تھا، ایسے ہی ہر صحابی نے حدیث بھی نہیں لکھی، لیکن لکھنے والوں میں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، انہوں نے پوری ایک کتاب حدیث کی لکھی جس کو صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ 200 سال بعد لکھی گئی ہے، پیغمبر کے صحابی ہیں جو پیغمبر سے سنتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے لکھا، پوری کتاب ہے، اور ان کے شاگرد حضرت حمام ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں، کتاب آج بھی موجود ہے صحیفہ حمام ابن منبہ۔ کیا یہ 200 سال بعد لکھی گئی ہے؟ پیغمبر کے صحابی نے لکھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس قضاء کے احکام، دیت کے احکام، یہ سارے لکھے ہوئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس 500 حدیث لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح تابعین کی بات کریں تو تابعین میں عراق کے رہنے والے غلام ہیں، لیکن اللہ نے حدیث کا یہ شوق دیا ہے۔ امام عامش رحمۃ اللہ علیہ 4000 احادیث لکھی ہوئی ان کے پاس موجود ہے۔ جب ابن شہاب زہری امام المحدثین، جب ان کو پتا چلا کہ ایک غلام کے پاس 4000 احادیث لکھی ہیں، رونے لگے، کہا میں نہیں سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ کسی اور کے پاس حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ تابعین نے لکھی، صحابہ نے لکھی، اور پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں باقاعدہ طور پہ حضرت سالم رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء محدثین کو ذمہ داری دی گئی، سرکاری طور پہ پیغمبر کی احادیث صحابہ سے سن کے، صحابہ سے جو لی ہیں لکھ کے باقاعدہ سرکاری طور پہ ان کو محفوظ کیا جائے تاکہ یہ علم بھی ضائع نہ ہو جائے۔ تو آج جہالت کی وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے جی 200 سال بعد لکھی گئی۔ نبی کے صحابہ نے احادیث کو لکھا، تابعین نے احادیث کو لکھا، تبع تابعین نے حدیث کو لکھا، اور باقاعدہ ان کو محفوظ کیا گیا۔ حضرات، اسی طرح ایک اور جو اعتراض بڑا معروف کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی یہ حدیثیں تو اجمی سازش ہیں، ایرانیوں نے، اجمی لوگوں نے گھڑ لی تھی، یہ تو دین کے خلاف سازش ہے۔ کہ وہ سامنے ہوتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ بخارا کے رہنے والے، تو ان کو سامنے رکھ کے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو اجمیوں نے، اگر احادیث دین ہوتی، دلیل ہوتی، تو جو عربی جہاں جس علاقے میں جہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ لوگ احادیث کو یاد کرتے، حدیث کو لکھتے، احادیث کی کتابیں زیادہ ان کی ہونی چاہیے تھی۔ تو عزیز سامعین، یہ اعتراض بھی محض جہالت کی بنا پہ ہے۔ اصل میں یہ اعتراض لیے کہاں سے جاتے ہیں؟ یورپ میں
دین پر، دین اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے بعض لوگ غیر مسلم سال ہا سال تحقیق کرتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، کہیں کوئی نکتہ مل جائے اعتراض کیا جا سکے، اور کتنا گہرا پڑھتے ہیں۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، آج تو کمپیوٹر کا دور آ گیا، بڑی آسانی مل گئی۔ اس سے پہلے احادیث کو تلاش کرنے کے لیے کہ یہ حدیث کس کتاب میں ہے، اس کے لیے ایک کتاب تھی معجم المفہرس لالفاظ الحدیث۔ آپ کو حدیث کا کوئی ایک لفظ یاد ہے تو اس کے ذریعے آپ پوری حدیث ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ اس کے الفاظ کیا ہیں، کہاں کہاں وہ حدیث موجود ہے، ساری تفصیل مل جائے گی۔ اب یہ کتنا کام ہوگا کہ کوئی ایک حدیث، اس کا ایک لفظ آپ کو یاد ہے، وہ لفظ کہاں کہاں کس کس حدیث میں آیا ہے، ساری حدیثیں سامنے ہوں گی۔ اور یہ کتاب لکھنے والے کو 36 سال لگے یہ کتاب لکھنے میں، اور یہ کتاب کسی مسلمان کی نہیں، ایک مستشرق کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ اس نے 36 سال لکھنے میں کیوں لگائے؟ یہ ساری تحقیق کا مقصد یہ تھا کہ حدیث پر اعتراض کر سکے۔ اب ان لوگوں نے جو اعتراضات کیے، یہ لوگ انہی سے پکڑ کے الفاظ بدل کے وہی اعتراض جو ہے وہ لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے، یہ اجمیوں کی سازش ہے، غیر عرب لوگوں نے حدیثیں گھڑی، خاص طور پہ ایرانیوں نے دین کو نعوذ باللہ کہتے ہیں جی تباہ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اپنی مرضی کی باتیں شامل کرنے کے لیے حدیثیں گھڑ لی۔ حقیقت یہ ہے، اگر محدثین کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو اکثر محدثین عربی، اجمی نہیں ہیں۔ احادیث کی وہ 9 کتابیں جو معروف ہیں، اب ان میں دیکھ لیں تو 3 کے علاوہ باقی سارے کے سارے لکھنے والے عربی ہیں۔ مثلا جو سب سے معروف کتاب ہے حدیث کی، وہ ہے موطا امام مالک، صحیح بخاری سے بھی پہلے کی ہے۔ یہ موطا لکھنے والے کون ہیں؟ اجمی ہیں، امام مالک رحمت اللہ ہے۔ عربی مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث کا درس دینے والے یہ امام مالک اجمی نہیں ہیں، عربی ہیں۔ اب لوگ سنی سنائی بات پہ یہ تو اجمیوں نے گڑھی ہیں، ایرانیوں نے گڑھی ہیں حدیثیں، یہ تو گویا کہ دین کے خلاف ایک سازش ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے مسند شافعی، تو امام شافعی کیا اجمی ہیں؟ عربی ہیں، قریشی نسل سے ہیں۔ اسی طرح حدیث کی ایک تیسری کتاب ہے مسند حمیدی، امام حمیدی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، امام حمیدی بھی عربی ہیں، اجمی نہیں ہیں۔ اسی طرح حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے مسند امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ امام احمد بن حنبل، یہ کتاب کتنی بڑی ہے، ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ اس کتاب کی صرف فہرستیں تیار کی گئی، احادیثیں کہاں کہاں ہیں، تو 4 جلدوں میں اس کی فہرستیں تیار ہوئی ہیں، اور 40 جلدوں میں یہ کتاب چھپ کے آئی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ احادیث اتنی اکٹھی کی، کہا جو اس کتاب میں حدیث نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بے شک حدیثیں رہ گئی، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اکثر حصہ حدیث کا جمع کر لیا۔ یہ کتاب لکھنے والے عربی ہیں، اجمی نہیں ہیں، بنو شیبان سے ان کا تعلق ہے۔ اسی طرح حدیث کی کتاب مسند دارمی، امام دارمی عربی ہے، اجمی نہیں۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم، امام مسلم عربی ہے، اجمی نہیں۔ امام ابو داؤد
عربی ہیں، اجمی نہیں۔ امام ترمذی، مسند بزار، یہ سب کے سب عربی ہیں، پھر بھی کہا جاتا ہے یہ اجمیوں کی سازش ہے۔ کیوں؟ وہ 2-3 کتابیں ہیں جو، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری، امام بخاری عربی نہیں ہے، اس کو سب میں رکھ کے یہ جی اجمیوں کی سازش ہے۔ اسی طرح ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی حدیثیں قرآن کے خلاف ہے، ہم اس لیے نہیں مانتے، قرآن کے خلاف۔ حالانکہ کوئی ایک صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ دونوں وہی ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا۔ قرآن اور حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ایک حدیث بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ اپنی عقل کا علاج کروائے، اس کی عقل کا مسئلہ ہے، نقص اس میں ہے، حدیث میں مسئلہ نہیں ہے۔ مثال سے بات سمجھتے ہیں۔ آج کچھ لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا۔ کیوں جی؟ جی قرآن کہتا ہے من بعثنا من مرقدنا ھذا، جب قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہماری آرام گاہ سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ یعنی اس سے پہلے تو وہ سوئے ہوں گے، مرے ہوں گے، تو پھر قبر کا عذاب کہاں ہوگا؟ وہ تو مرے ہوئے۔ اب کیا یہ قرآن کے خلاف ہے وہ حدیث جن میں قبر کے عذاب کا ذکر ہے؟ نہیں، اصل میں ان کی عقل کے خلاف ہے۔ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، اس کو قرآن کے خلاف بنا دیا ہے۔ ورنہ عذاب قبر کا ذکر تو خود قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آل فرعون کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں صبح و شام یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، صبح و شام یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، پھر جب قیامت قائم ہوگی تو انہیں کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب جہنم میں داخل ہو۔ قیامت کی بات الگ کی، اس سے پہلے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ بتاؤ یہ کہاں کیے جاتے ہیں؟ قیامت کی بات تو الگ ہو گئی ہے۔ یہ جو النار یعرضون علیہا یہ کہاں پیش کیے جاتے ہیں؟ بھئی قبر کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے پھر؟ کیا دنیا میں صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے تھے؟ جہنم میں قبر ہے۔ اور قرآن کی جس آیت کے مخالف سمجھا من بعثنا من مرقدنا ھذا، وہ بات صرف اتنی تھی کہ جب ایک انسان چھوٹی مصیبت سے بڑی مصیبت دیکھتا ہے تو چھوٹی کو بھول جاتا ہے، وہ اس کو پھر لگتا ہے کہ وہ تو گویا کہ راحت تھی۔ تو جب وہ قیامت کے دن کی ہولناکی دیکھیں گے، اس کی سختی دیکھیں گے تو قبر کے عذاب کو بھول جائیں گے، کہیں گے من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہم تو بڑے آرام سے تھے، وہاں تو سوئے ہوئے تھے، کس نے اٹھا دیا؟ وہ اس بڑے عذاب کو دیکھ کے کہیں گے۔ بات صرف اتنی تھی، اپنی عقل میں نہیں آئی تو کہا قرآن کے خلاف ہے۔ کوئی ایک صحیح حدیث بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی بعض حدیثیں عقل کے خلاف ہے، عقل نہیں مانتی ان کو، وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام کا دین کا حکم ہو، عقل نہیں مانتی۔ تو یہاں بھی نقص کس میں تھا؟ عقل میں، کمی اپنی تھی، کھاتے دین کے ڈال دیا، حدیث کے ڈال دیا، چھوڑ حدیث کو دیا۔ ایک حدیث سے مثال سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اس کو حدیث مسرات کہا جاتا ہے، صحیح بخاری کی غالباً روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک شخص وہ بازار سے جانور خریدتا ہے، دودھ دینے والا، بھینس، گائے، بکری، بیچنے والے نے دھوکہ کیا۔ دھوکہ یوں کیا کہ اس کا پچھلے 2 دن دودھ نہیں دویا، بازار میں لا کے کہتا ہے بھئی یہ بھینس ایک وقت کا 15 کلو دودھ دیتی ہے،
اور دھو کے دیکھ لو. اس نے واقعی دھو کے دیکھا تو 15 کلو تھا. اب یہ بندہ کیا کرے گا؟ یہ 5 لاکھ کی بھی خرید لے گا کہ یہ تو فائدے میں ہے، 30 کلو دودھ ایک دن میں مل جائے. اس نے خرید لی، گھر گیا تو دودھ 5 کلو نکلا. وہ 15 تو اس لیے تھا کہ 2 دن اس نے دھویا نہیں تھا. اب اگر کسی نے یہ دھوکہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ بتایا کہ 3 دن اس کو اختیار ہے، 3 دن کے اندر یہ سودا واپس کر سکتا ہے، اور ساتھ 1 سا کھجوروں کا دے گا. یہ کہتے ہیں جی عقل کے خلاف بات ہے. بھی 1 سا کھجوروں کا کیوں؟ جو اس نے دودھ پیا ہے تو اس کے عوض میں 1 سا کھجوروں کا دے دے. یہ کہتے ہیں عقل کے خلاف ہے. بھی عقل یہ کہتی ہے کہ جتنا دودھ پیا ہے اس کی قیمت دے. دودھ 2 دن پیا یا پہلے دن واپس کرایا یا تیسرے دن واپس کی. دودھ کتنا تھا؟ 3 کلو تھا کہ 10 کلو تھا؟ تو جتنا دودھ پیا ہے عقل یہ کہتی ہے اس کے پیسے دے. یہ کیا کہ بکری ہے تب بھی 1 سا، گائے ہے تب بھی 1 سا، بھینس ہے تب بھی 1 سا، پہلا دن ہے پھر بھی 1 سا، دوسرا دن ہے پھر بھی 1 سا. عقل نہیں مانتی. تو پچھلے ہفتے ایک درس تھا، وہاں ایک بھائی نے ایسے ہی سوال کیا. میں نے کہا یہ بات عقل کے خلاف ہے. کہتا جی عقل کے خلاف بات ہے. باقی عقل یہ کہتی ہے کہ جتنا دودھ پیا ہے اتنے پیسے دے. میں نے کہا اگر 2 منٹ بعد ابھی تم کہو کہ عقل کے مطابق ہے تو 2 منٹ پہلے وہ دین نہیں تھا، اب دین بن گیا. یعنی دین اس کا نام ہے. مجھے سمجھ آ جائے تو دین، نہ سمجھ آئے تو دین سے ختم. حالانکہ اب اسی حدیث پر غور کریں اور اگلی بات دیکھیں، پھر بتائیے کہ عقل کے مطابق ہے کہ نہیں. شریعت کا یہاں مقصد کیا ہے؟ شریعت کا مقصد یہاں جھگڑے کو ختم کرنا ہے. چونکہ یہ جھگڑا ایسا ہے اگر یہ حکم نہ ملتا تو جھگڑا ختم ہو سکتا ہی نہیں تھا. کیسے؟ یہ دوسرے دن واپس لے کے آتا، یہ بھینس واپس رکھو، تو وہ کہتا بھی 2 دن کے 4 ٹائم بنتے ہیں، 15 کلو تم یہاں دھو کے لے کے گئے تھے، 15 کلو کے حساب سے مجھے 60 کلو کے پیسے دو. وہ کہتا میرے پاس جا کے 5 کلو دیا دودھ میں کہاں سے دوں 60 کلو کے؟ بتائیے کس کی مانتے؟ وہ کہتا اچھا اگر میں نے دودھ پیا ہے تو میں نے اس کو چارہ بھی تو ڈالا ہے، وہ بھی میرا خرچ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ تو میں نے 2000 کا چارہ کھلایا ہے، وہ واپس کرو. پھر وہ کہتا میرے پاس 500 کا کھاتی ہے، میں کو 2000 دوں، کون فیصلہ کرتا؟ وہ کہتا میں گاڑی پہ لے کے گیا ہوں، 2000 میرا وہ خرچ آیا ہے. وہ کہتا میں پیدل لے کے آیا تھا، میں کو 2000 دوں، کون فیصلہ کرتا؟ شریعت نے کہا جھگڑا چھوڑو. یہ سارے حساب چونکہ ممکن نہیں ہے، لہذا 1 ساتھ دو، بات ختم ہو جائے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا. اب بتائیے عقل کے مطابق ہے کہ عقل کے خلاف ہے؟ جب تک اس کا علم نہیں تھا تو عقل کے خلاف تھی. جب بات سمجھ آئی تو غلطی کس کی ہے؟ میری عقل کی ہے. اس بنا پر حدیث کو چھوڑ دوں کہ حدیث عقل کے خلاف ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں 100 مثالیں دی ہیں جہاں لوگوں نے حدیث کو چھوڑ دیا، کہا عقل کے خلاف ہے، ثابت کیا کہ ایک بھی عقل کے خلاف نہیں ہے. کوئی ایک حدیث نہ قرآن کے خلاف ہے نہ عقل کے خلاف ہے. کیسے خلاف ہو سکتی ہے؟ تو میرے عزیزو، یہ اس طرح کے اعتراضات یہ محض اپنی جہالت ہیں، اس علم سے واقف نہیں ہے، اس علم کو پڑھا نہیں ہے، بس سنے سنائے اعتراض ہیں، وہ میڈیا پہ ڈال دیے، اور لوگ بھی آج کل چونکہ میڈیا کا دور ہے ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. واقعی وہ کہتے ہیں جی 200 سال بعد لکھی گئی ہے، پھر کیا دلیل ہوگی؟ وہ یہ ساری اجمیوں کی لکھی ہیں، کیسے دلیل مان لیں؟ قرآن کے خلاف آ رہی ہیں. قرآن کے خلاف نہیں ہے، تمہاری عقل نہیں مان رہی، تم اپنی عقل کو قرآن بنا کے پیش کر رہے ہو. جیسے ہمارے بھائیوں نے کیا، سورہ فاتحہ کی حدیث واضح تھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. کہتے ہیں جی قرآن کے خلاف ہے. کیسے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا،
جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور چپ کر کے رہو، خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو۔ قرآن کہتا ہے خاموش رہو، حدیث کہتی ہے فاتحہ پڑھو، قرآن کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ بھئی قرآن کے خلاف نہیں ہے، تمہاری عقل کے خلاف ہے، اپنی عقل کا علاج کرواؤ، نبی کی حدیث پہ اعتراض نہ کرو۔ حقیقت کیا تھی؟ اب اس سورت کو دیکھیں جہاں ذکر ہو رہا ہے، یہ سورت مکی ہے، اور بات یہ ہو رہی تھی، کفار یہ کہتے تھے کہ جب یہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو شور کرو، ان کو تنگ کرو، ٹھیک ہے، تو تاکہ تم ان پر غالب آ جاؤ۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ نہ کرو، یہ حق نہیں ہے، حق یہ ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو، شور کرنا یہ قرآن کی بے ادبی ہے، قرآن کی توہین ہے، تو تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ وہاں نماز کی بات ہی نہیں تھی، نماز کی بات ہی نہیں تھی، تو پہلے اس کو نماز میں فٹ کیا، پھر کہا حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اور اگر مان لیں، چلو اسی آیت کو لے لیں، ہم کہتے ہیں اگر مان لیں کہ یہ اس آیت میں کیا ہے کہ خاموشی سے خاموش رہو اور غور سے سنو، ہم کہتے ہیں اگلی آیت پڑھو، اگلی آیت میں کیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا دون الجہر من القول بالغدو والآصال، اپنے رب کو یاد کرو تضرعا، گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ۔ کب کرنا ہے؟ بالغدو والآصال، صبح شام یاد کرنا ہے۔ تو پھر اگر اس کا تعلق نماز سے ہے تو پھر اگلی آیت میں ہے کہ صبح شام دل میں پڑھنا ہے۔ صبح شام کون سی نماز ہوتی ہے؟ فجر کی اور مغرب کی، پھر تو قرآن سے ثابت ہے۔ اگر اس آیت میں فاتحہ سے روکا گیا ہے تو پھر اگلی آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ دل میں پڑھو۔ حضرات، حقیقت یہ ہے کوئی حدیث بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بات کی جاتی ہے جی، یہ احادیث جو ہیں ان میں ذرا فحاشی اور یانیت ہے، ایسے الفاظ ہیں جو رسول اللہ بولے عقل مانتی نہیں ہے، ایسے الفاظ رسول اللہ بولتے ہو یا صحابہ سے ایسی بات، تو ہم کہتے ہیں کون سے الفاظ ہیں ذرا حدیث میں دکھائیے۔ اگر اس سے بڑے الفاظ قرآن میں آ جائیں تو قرآن کو بھی چھوڑ دو گے؟ قرآن میں ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، مریم عمران کی وہ بیٹی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، احسنت فرجہا، پھر یہ لفظ قرآن میں ہے، کیا قرآن کو چھوڑ دو گے؟ بھئی دین ہے، دین میں جتنے مسائل پیش آنے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، اسی لیے صحابیات بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو وہ مسائل پوچھتے وقت شرم نہیں کرتی تھی۔ زندگی کا پیش آمدہ مسئلہ ہے۔ یسألونک عن المحیض قل ھو اذی، یہ حیض کے ایام میں بیویوں سے دور رہو، یہ قرآن میں بیان نہیں ہوا؟ اگر اس بنا پر حدیث میں اعتراض آتا ہے تو پھر یہی اعتراض قرآن پر بھی آتا ہے۔ تو میرے عزیزو، حقیقت یہ ہے جیسے قرآن محفوظ ہے ویسے حدیث بھی محفوظ ہے، جیسے قرآن دین ہے ویسے حدیث بھی دین ہے، دونوں کو الگ کریں گے تو دین نہیں بچے گا۔ اس لیے ایسے یہ اشکالات، یہ محض شکوک و شبہات جو جاہل لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، ان سے بچے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔